کہتے ہیں جو بندہ 45 بار پڑھتا ہے وہ حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے، قلعے میں حفاظت کا قلعہ. اور جہاں بھی یہ بندہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، کبھی ندامت نہیں ہوگی، لفظ پہ غور کیجئے گا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی اس کو اللہ پاک ہمیشہ سخرو کریں گے. صرف 45 بار کیا پڑھے گا؟ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا، پر میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے. محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال. عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں، عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے چاہتے ہیں. اسناد کے ساتھ موجود ہیں، سندوں کے ساتھ موجود ہیں. اگر مجھے پتا نہیں، یہ میری کمزوری ہے، ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے، تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ علوم موجود ہیں. میں ایک عمل بتاتا ہوں. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. غور سے سنیے گا. میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا. میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی. میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی. ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا. وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی. ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا، آقا، ساتوں آسمان دہرائیں اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئی. کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. زندگی کی الجھنوں میں ہوں، جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے. سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا. ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے.
اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں کنواں ہے, اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں گندگی ہوتی ہے, اور گھر میں نفرت ہے, گھر میں پریشانی ہے, گھر میں حالات کی تنگی ہے, ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے, وہ بولنا نہیں چاہتا, اس لیے رک جاتا ہوں. اے اللہ کے ولی, آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندیاں آئیں, کوئی دریا آئے, کوئی سمندر آئے. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے, اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں, اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان, میرے بھی کوئی دل کی فریاد, میرے بھی کوئی, کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے, 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. تو میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی, اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے. فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم, اس کی قسمہ پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سختیاں, اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اشعار کہتا تھا, باہر پڑھتا تھا. اور کہا اس نے مجمع کو رلا دی. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں, منام ایک خواب سناتا ہوں, اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے, اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے, اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اس خواب کے اندر تیری تعبیر, الجھنوں کا حل موجود ہے. اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے, فرمانے لگے محمد, ان کا نام محمد, تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں, اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں, اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں, اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں, عطا کیجئے. تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ, اور فرمایا مجھے پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا. پھر پڑھایا, پھر پڑھایا, پھر پڑھایا, اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا, اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی. اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا, اور جو بھی مصیبتوں کا مارا, تکلیفوں کا مارا, حالات کا مارا آیا, میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا, اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا, اگر 7 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 70,000 جادوگر, 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے, تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے, برکتوں کے, عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی, جادو اس سے خطا ہوگا, اور دشمن ناکام ہوگا, حالات کی تلخیاں دور ہوں گی, اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں, خوشحالیاں عطا کرے گا, راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا, اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی, آسمان رحمتیں برسائے گا, سمندر نعمتیں عطا کرے گا,
और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाअल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं, और उनको पढ़ा फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज़्क़, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी, और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं
عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اصل میں کون راضی ہوا؟ آسمانوں کا رب راضی ہوا، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی، یہ دوسرا راز ہے۔ ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج جس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے۔ اور پھر اس دعا کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے، کس کو؟ سن لیں ذرا، کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ آل رسول جتنے بھی ہیں، شہداء کربلا جتنے بھی ہیں، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ میرے حضور کے یار غار، یار مزار جتنے اصحاب رسول ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور فرشتوں کو ہدیہ کرنا ہے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعائیں بھی ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اس میں ایک واقعہ، ایک محدث، ایک بزرگ، ایک ولی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے مزار پہ بھی گیا بغداد میں، پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندرون بغداد میں ان کے تسبیح خانے خانقاہ پہ بھی گیا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ اللہ 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 اللہ۔ آمین۔ سکھاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی سائل آیا، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور تحفہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس سائل آیا میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہیں حضرت کی، میں سائل آیا کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، کہتا ہوں پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اس کو پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اور اس وجدان سے پڑھ، اس درد سے پڑھ، سورج ڈوبنے سے پہلے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں وہ مسلسل پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی، بس دعا کرنا سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ایک تسبیح صبح شام پڑھیں، اور اگر مزید تھوڑی سی توجہ کر لیں تو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیں، اور یہ 70 بار صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ ہمیشہ حفاظت رہے گی، خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جو بندہ 45 بار پڑھتا ہے وہ حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے، قلعے میں، حفاظت کا قلعہ، اور جہاں بھی یہ بندہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، کبھی ندامت نہیں ہوگی۔ لفظ پہ غور کیجئے گا،
کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی اس کو اللہ پاک ہمیشہ سخرو کریں گے۔ صرف 45 بار کیا پڑھے گا؟ یا قادر ہو یا نافع ہو۔ آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر نہیں آتی تو یاد کریں، چھوٹی سی چیز، ان اللہ، قرآن پاک میں ہے، علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور 100% یہ سچ ہے۔ کبھی کوئی مراد، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی اور زندگی الجھ جائے تو دن کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ، 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں۔ ارے بیٹھ کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں، باتیں کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ وہ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر، اب تیرے دکھ سن سن کے مجھے خود ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی۔ وہ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چپ ہو گیا، ساری دنیا نے تیرے راز نیاز، ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں اور ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں۔ میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا۔ اللہ جل شانہ کو اپنے دکھ سنایا کریں، اپنے غم سنایا کریں، باتیں کیا کریں بیٹھے بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نا بیٹھے آپس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ چلتے چلتے نا سڑک پہ راستے میں ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسے اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے غم سنایا کریں، اور اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں۔ اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا مذاق بن جاؤں گا، اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا تماشا بن جاؤں گا، اے اللہ دنیا سنے گی تو میں نہیں کیا کہے گی۔ ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں، ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے۔ پر مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا۔ اے اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج یہ کام تجھے سنا رہا ہوں۔ اللہ اپنی زبان میں بات کرے، تیری زبان ہندی ہے سندھی، تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے، اپنی زبان میں باتیں کریں۔ اللہ سب جانے، اللہ سب کی جانے، بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں۔ دیکھیں اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکج دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں۔ مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور میرا کام نہ بنا ہو، اللہ سے باتیں کی ہوں اور میرا کام نہ بنا ہو، اللہ سے باتیں کی اور میری مشکل نہ ٹلی ہو، اللہ سے باتیں کی اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں، اور اللہ سے باتیں کی اور میری زندگی کی منزلیں آسان نہ ہوئی ہوں۔ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا۔ وہ ہے کہ جب کوئی دنیا زندگی کی ساری مرادوں اور آنسوں سے مایوس ہو جائے پھر اس کے پاس درود بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ ہم اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے اللہ سے باتیں کر لیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ یہ میری ضرورت ہے، اللہ یہ دکھ ٹال دے، یا اللہ یہ غم ٹال دے، یہ الجھن ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ مجھ سے ختم کر دے۔ اس وقت پر کیا کرے؟ باتیں کر کے نا، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے لیے ناممکن ہے نا، میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بولی ہے؟ میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی ناممکن، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، دیکھتا ہے، اور غیب کے خزانے سے دیکھتا۔ یہ میرے جیب میں پین ہے، پین عام سا پین ہے، جیب میں رکھتا ہوں، سارا دن کام یاد آتے ہیں تو لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا، فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے، فلاں تار ٹوٹی ہوئی ہے، تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ، میں سارا دن لکھتا رہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے، کام بنانے کی مشین ہے، کام بناتا ہوں، بناتا ہوں، کام اتنے نکالتا ہوں، اتنے نکالتا ہوں۔ اچھا یہ پین کی نا، یہ ایسے تھا نا، یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی، ایسے
خراب ہو گیا، کچھ کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہو، خراب ہو۔ اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو، سیاہی بھی جو ہے وہ ہو، اللہ مجھے دے دیں، اب میں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک دو بندوں کو سمجھایا، میں نے کہا وہ پین ہے ایسا ایسا ہے، اس طرح ہے، وہ اور لے، میں کہا بھائی نہیں، یہ میرے ذوق کا نہیں ہے، یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی، لیک نہیں ہوتا، نہیں ملا۔ میں نے کیا کیا، ایک دو سوال سے بات کی، میں کہا مولا تیرے حبیب کے غلام قسمت ٹوٹ جاتا تھا تو تجھ سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانگتے تھے نا، اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا، یعنی گھوڑے کا، اونٹ کا، خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانگتے تھے، اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانگتے تھے، اللہ میں پین مانگ رہا ہوں، میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں نے کہا مولا آج تو سے لاڈ کر بیٹھا ہوں، آج ہی لینا ہے، اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں، ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں، ایسے ایسے لوگ جیب اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں، آج کے دور میں ایسے ایسے جوان اپنے تقریر کی باتیں بتاتے ہیں، بس میں گھوم جاتا ہوں، طالب تو نے تو اتنی محنت کی نہیں، اتنا رزلٹ، اتنا نتیجہ، اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ لوگ اتنا تقوی کا عالم یار، اتنا کمال کا عالم یار، اتنا ولایت کا عالم یار۔ اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی، بس ایسی باتیں کی، اللہ کو ایسی کہانی سنائی، جیسے میں نے شیخ ابوالحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں محمود غزنوی کے مرشد تھے، ان کی کہانی سنائی، اللہ کو سنائی، وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی، اور میں سارا دن سنا کے نا، پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، یہ منہ اور مسعود کی داد سوچتا کیا ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا دل دماغ سوچے کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، ممکن کہاں ہو سکتا، کہیں نہیں ہو سکتا، لیکن کیا خیال ہے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ رب کے ناممکن ہے؟ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے اور یہی پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے، بلی نے شیر کی خالہ، انہیں شیر کو درخت پہ چڑھنے والا گور ہی بتایا تھا، اس لیے شیر نیچے سے نا، مجھے ایک سامنے موبائل میں نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا، ایک بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے، شیر پاگل ہے، اس کا بس نہ چلے اوپر جا کے اس کو چیر دے، بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں اور کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سنیے گا، کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی، قدموں اور جوتیوں کے صدقے مجھے ملی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں جائیں، اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو، اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں، موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں۔ ایک بات میں اور کرتا ہوں، میں مولا اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران، یا اللہ خود تو کہتے ہیں میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے، دے دی ہو گئی، سمجھ آئی، دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی،
اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں میں، اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں، تعریف مبارک ہو تجھے چیز مل گئی. اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا. میں نے اللہ سے گمان کر لیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا. اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور میرے حبیب کا فرمان سچا. تو لہذا مل گیا ہو گیا. اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ. اب نظام دیکھیں ہوا یہ، میں لکھ رہا تھا، اچانک میرا پین بند ہو گیا. ایک بندے نے جیب سے پین نکالا، ایسا نہیں میں دے دوں لکھیں. میں نے کہا اب کہاں رہتے ہیں؟ کہ میں لاہور رہتا ہوں. میں نے کہا یہ پیسے ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے آؤں. میں کہا نہیں، میں پیسوں سے لیا ایسا پین لا کے دو. میرا پین، میں پین پہ لکھ رہا تھا نا، مریضوں کے نسخے لکھتا ہوں، ملاقاتوں کے لیے وظیفہ تصویر جو لکھ رہا ہوں، میرا پین بند ہو گیا، ختم ہو گیا اس کی سیاہی. اچانک اس نے جو سے پین نکالا اور کہنے لگا آپ اسے لکھ لیجیے، اور بلکہ آپ لے لیں. میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے تو وہی کہ وہی. اور میرے یقین جانے آنسو گر گئے کہ مولا ایک چھوٹی حقیر چیز تجھ سے مانگو دے دیتا ہے، تو خود تو عظیم ہے، اور تجھ سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے. رب کو اس کے وعدے یاد لینا. میرا اللہ آپ نے خود نہیں فرمایا تھا میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. اے میرے اللہ ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اے اللہ تو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں. کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم سارا دن تیرے ساتھ یہی گمان کر رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہم تیرے سے سارا دن معاملہ یہی کر رہے ہیں، گمان یہی کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہماری گمان کے بغیر اب فیصلے کر دے نا، اب کر دے. لیکن ایک منت ضرور کروں گا، مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھیے گا جو بعد میں پھر آپ پچھتا جائیں. وہ کیا؟ اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر مانگا، انجینئر مانگا، دولت بنگلہ کوٹھی مانگی، جہاز گاڑی چیزیں مانگی، طاقت مانگا، بخت مانگا، عزت مانگی، شہرت مانگی، دولت مانگی، صحت مانگی، عمر دراز مانگی، نظریں مانگی، آنکھیں مانگی، خوبصورتی، حسن و جمال مانگا. مانگو، اس کے خزانے میں کمی نہیں، سب کچھ مانگو. اور سب سے پہلے یہ مانگنا، اے اللہ اس کو کامل ایمان عطا فرما، اللہ کامل اخلاق عطا فرما. کامل ایمان اور کامل اخلاق عطا فرما. یہ ضرور مانگنا، میری منت ہے، یہ ضرور مانگنا. کوئی بھی پریشانی ہو اپنی نسلوں کے لیے مانگنے سے پہلے مانگنا اللہ کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل ایمان، کامل اخلاق. اللہ کے ساتھ غالب یقین ہو، اللہ کے ساتھ طاقتور یقین ہو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ یقین مجھے سکھا دے، اور آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں. کیسا ہے؟ میں نے کہا ماچس لے آؤ. سنیں غور سے ذرا میری طرف دیکھیے گا. میں نے کہا ماچس لے آؤ. میں نے ماچس کی تیلی نکالی، دیا سلائی نکالی، اس کو ماچس کے جو دائیں طرف بارود لگا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا. میں نے کہا اپنے یقین کو ایسے رکھ کر، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں نے کھینچ کے مارا، کہا رکھ توکل ہو کیتا، ایسے مارا تھا، ایک دم شعلہ اٹھا. میں نے کہا جیسے دو بارود ملنے سے تجھے پتا ہے کہ میری ماچس کی دیا سلائی چلے گی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ سے ہونا، اللہ کے خزانوں سے ملنا، اور اللہ کے خزانوں کی وسعت، اور اللہ کے خزانوں کی طاقت، اور اللہ کے خزانوں کا کمال، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ مولا تو اس سے زیادہ ہر چیز پہ قادر ہے.